آیت نمبر ہے 92۔ آیت نمبر ہے 92۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعن افعصیت امری قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے، اللہ جل جلالہ نے بتلا دیا کہ اے موسیٰ، پیچھے سے آپ کی قوم بچھڑے کی پوجا کر کے گمراہ ہو چکی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام دکھ اور غصے کی کیفیت میں تشریف لائے، اور آ کر ساری بات جب قوم سے کی، پھر اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے کہا کہ آپ نے ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، جب ان کو گمراہ ہوتے دیکھا تو آپ نے کیوں نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، آدھا یہاں ہے آدھا 9ویں پارے میں ہے۔ انہوں نے کہا، حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، میں نے ان کو روکا ہے، منع کیا ہے، لیکن مجھے خطرہ تھا یہ مجھے قتل نہ کر دیں، اور جب مجھے یوں لگا کہ میرے نہیں عن المنکر کرتے کرتے کبھی بات خانہ جنگی کی طرف نہ چلی جائے تو میں پھر رک گیا۔ میں نے بنی اسرائیل کو افتراق، اختلاف اور خانہ جنگی سے بچایا۔ کل کے درس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انتشار، تفرقہ، خانہ جنگی، یہ صورتحال ایسی ہوتی ہے جس کو سنبھالنا پھر ناممکن ہو جاتا ہے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے نہی عن المنکر کا فریضہ تو ادا کیا، لیکن قوم کے شرک کو گوارا کر لیا، اس بات کو گوارا نہ کیا کہ کہیں میرے یہاں فرقہ واریت پیدا نہ ہو جائے، چونکہ جہاں دھڑا بندی، فرقہ واریت، خانہ جنگی آ جائے پھر قوموں کا سنبھلنا وہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں صورتحال دیکھ لیجئے، فرقہ واریتوں نے ہمیں اس حد تک پہنچا دیا کہ امت مسلمہ کے کتنے ٹکڑے ہوئے ہیں، شاید کمپیوٹر اور کیلکولیٹر بھی اس کا حساب نہیں لگا سکتا، اور ہر بندہ اپنے مسلک، اپنا پیر خانہ، اپنی جماعت، اپنی پارٹی، اپنا گروہ پر پکا ہے، کسی اور کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ تو ہے مذہبی فرقہ واریت۔ میں اکثر اس پر زور دیتا ہوں، ہمارے یہاں آپ حضرات سارا غصہ ہم مولویوں پر نکال دیتے ہو، ہمارے یہاں سیاسی فرقہ واریت کبھی بھی زیر بحث نہیں آتی۔ بھئی سیاسی فرقہ واریت تو ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے نا، ماشاءاللہ قوم ہماری بہت متحد ہے۔ آپ وکیلوں کے بار میں جائیں، پتہ کریں کتنی پارٹیاں ہیں، آپس میں کتنے کتنے مار رکھیں۔ ہم مولوی تو صرف غصے میں آ کے ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے، ہماری قوم تو فرقہ واریت میں بندے بھی مارتی ہے۔ آپ صحافیوں میں چلے جائیں، ہمارے یہاں ماشاءاللہ سارے چینل باجماعت نماز پڑھتے ہیں اکٹھے ہو کے۔ سب کو پتہ ہے کہ ان کا آپس کا اختلاف و انتشار کون سا ہے۔ جس طرح دینی مذہبی فرقہ واریت منع ہے، بالکل اسی طرح سیاسی اور مسلمانوں میں کسی بھی طرح کی تقسیم جو ہے
وہ فرقہ وریت کے دائرے میں آتی ہے۔ اسلام نے ان سب سے روکا، مسلمانوں کے لیے وہ ساری بھائی کیا ہے، نقصان دہ۔ بہرحال ہمیں نہی عن المنکر کا، اسلام کا فریضہ اس طرح ادا کرنا ہے کہ ہم دڑا بندیوں میں، جماعتوں میں، پارٹیوں میں، مسلکوں میں، پیر خانوں میں، ان چیزوں میں تقسیم نہ پڑے۔ قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو کہا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت ہیں، سب مسلمان ہیں۔ مسلمان جہاں جہاں متحد ہوا ہے اللہ نے اس کو برکتیں دی ہیں، اور مسلمانوں کو تفرقہ بازی سے بچانا۔ یہاں حضرت ہارون علیہ السلام نے، میں نے عرض کیا، نہی عن المنکر کا فریضہ تو ادا کیا، لیکن ساتھ ساتھ اپنی قوم کو تفرقہ سے بھی بچایا۔ یہی معاملہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ساتھ حضرت عائشہ تھی، تو حضور نے کیا فرمایا تھا، عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ بیت اللہ کو بنائے ابراہیمی کے مطابق کر دوں، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حتیم نہیں بنایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ تعمیر کیا تھا، وہ موجودہ جو بیت اللہ کی عمارت ہے وہ حتیم بیچ میں شامل ہے۔ یہ تو قریشی جب بیت اللہ تعمیر لگے کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 5 سال پہلے، حضور علیہ السلام کی عمر اس وقت 35 سال کی تھی، تو وہ کافر ہونے کے باوجود بھی ان کے یہاں یہ اہتمام تھا کہ اللہ کے گھر میں ایسا پیسہ لگنا چاہیے جس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ اور شک شامل نہ ہو، 100% حلال ہو۔ تو انہوں نے 100% خالص و حلال کا مال جمع کیا، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقشے کے مطابق پورا بیت اللہ تعمیر نہیں ہونا تھا۔ انہوں نے حتیم چھوڑ دی باہر کہ کبھی اللہ نے وسعت دی تو اس کو پورا کر لے۔ پھر وہ چلی آئی۔ علماء نے اس میں بھی حکمت لکھی، اللہ نے یہ قریشیوں سے اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو تبدیل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پیچھے کار فرما تھی۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ آگے جا کے بیت اللہ امیروں کے ہتھے چڑھ جانا ہے، یہ بادشاہوں کے لیے کھلنا ہے، غریب کو تو یہاں دھکے مارنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حتیم کو باقی رکھوایا۔ بھائی جو بندہ حتیم کے اندر چلا گیا یا جو بیت اللہ کے اندر چلا گیا، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے غریبوں کے بھلا کے لیے حتیم کا حصہ باقی رکھوایا، تاکہ میرے بندوں میں سے جو غربا ہیں، جن کے لیے بیت اللہ کے دروازے نہیں کھلیں گے، وہ حتیم کے اندر آ کر ہی اس فضیلت کو کیا کر لیں۔ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کے ساتھ طواف کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو بنائے ابراہیمی کے مطابق کر دوں، لیکن میری قوم نئی نئی اسلام کی طرف آئی ہے، کبھی یہ تفرقے میں نہ پڑ جائے، کبھی یہ جھگڑے میں نہ پڑ جائے۔ میں اپنی اس خواہش کو چھوڑ رہا ہوں جو پاکیزہ خواہش ہے، اپنی قوم کو بھائی کس سے بچا رہا ہوں؟ تفرقہ سے بچا رہا ہوں، اپنی قوم کو اختلاف و انتشار سے بچا رہا ہوں۔ آج ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر وہ خطیب، ہر وہ مولوی، ہر وہ دانشور، ہر وہ پروفیسر، ہر وہ اینکر جو ہے، اس کی ہاتھوں ہاتھ اس کو لیا جاتا ہے اور اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ قیمت لگائی جاتی ہے جو کوئی ایسی شرلی چلائے جو دین کے اعتبار سے نیا انتشار پیدا کرے۔ اگر میں یہ کہوں، اگر کوئی بڑا سے بڑا عالم دین یہ کہے کہ جی عورت غیر محرم ہے، عورت پردہ کرے گی، چہرے کا پردہ کرے گی، مرد جو ہے وہ عورت سے سلام مصافحہ نہیں کر سکتا، وہ کہیں گے یہ کوئی بات ہے؟ اگر آج کھڑا ہو کے کوئی کہہ دے کہ عورت سے سلام تو کیا معانقہ بھی جائز ہے، دیکھنا ہمارے ٹی وی چینل کیا کرتے، اس کی تشہیر کتنی ہوتی۔ اگر کوئی یہ کہے سود حرام ہے، اس کی کوئی سنے گا نہیں۔ اگر آج کا کوئی دانشور کھڑا ہو کر، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے صدر پاکستان نے بہت سال پہلے کہا تھا کہ علماء کو اجتہاد کرنا چاہیے، سود کا کوئی حل نکالنا چاہیے، کوئی گنجائش نکالنی چاہیے، ہو ہمارے میڈیا پر طوفان آ گیا، چونکہ لوگوں کو چاہیے ایسی بات، مزاج بن گیا ہے کہ ایسی نئی بات چاہیے جو مسلمانوں کی 1400 سالہ روایات کو پلٹ کر رکھ دے، جو مسلمانوں کی 1400 سالہ جو روایات کا ورثہ ہے اس کو تباہ کر دے۔
بہرحال حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے ایک حد تک ان کو شرک سے منع کیا، زیادہ میں آگے اس لیے نہیں بڑھا تاکہ بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا نہ ہو جائے، چونکہ جہاں تفرقہ پیدا شرک کا علاج آسانی سے ہو جائے گا، تفرقے کا علاج نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے، دو پکے موحد ہے، وہ بھی اللہ کی توحید کا قائل ہے، وہ بھی اللہ کی توحید کا قائل ہے، تفرقے میں یہ کہے گا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ کہے گا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ کہے گا جس جماعت میں میں ہوں وہ صحیح ہے، یہ کہے گا نہیں جس جماعت میں میں ہوں وہ صحیح ہے، حالانکہ دونوں پکے توحید پر ہیں، لیکن ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا اور ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں ہے۔ شرک کا علاج آسان ہے، تفرقے کا علاج بھائی کیا ہے، انتہائی مشکل ہے۔ وہ بات تو میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ مجھے اور آپ کو، ہمیں تو بھائی سیدھا سادہ مسلمان بننا ہے، ہم کسی تفرقے میں نہ پڑیں۔ دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، میں نے پچھلے کسی درس میں عرض کیا تھا کہ ہارون علیہ السلام بھائی عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام عمر کے اعتبار سے چھوٹے ہیں۔ منصب کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، ہارون علیہ السلام چھوٹے ہیں۔ جیسے ہی تشریف لائے کوہ طور سے اور اپنی قوم کو شرک میں مبتلا پایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو ایک طرف رکھا اور اپنے بھائی کو داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ لیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ جہاں نافرمانی دیکھے، دین کے اعتبار سے غلطی دیکھے، وہاں اپنے تعلقات کو، اپنی رشتہ داریوں کو درمیان میں آڑ نہ بننے دے، اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، حق بات وہاں کہے۔ ہماری صورتحال یہ ہے، ہم سارے شہر کے لیے بہترین واعظ اور خطیب اور حاجی صاحب اور متق سارا کچھ ہیں، لیکن ہمارا سگا بھائی کیا کر رہا ہے، ہم اپنے سگے بھائی کو نہیں کہیں گے کہ یہ میرا بھائی ہے، میں اس کو کیا کہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی صورتحال دیکھی، فوراً اپنے بھائی پر کیا آیا، غصہ آیا، اس کی کوئی رعایت نہیں کی کہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ جب دیکھا کہ یہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے تو فوراً اپنے بھائی کو پکڑ لیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو انتہائی محبت بھرا جملہ کہنا پڑا، یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، میرے ساتھ سختی نہ کر، میں نے ان کو بہت سمجھایا ہے، میں نے اپنا فریضہ پوری طرح ادا کیا ہے۔ جب مجھے لگا کہ یہ مجھے رد عمل کے طور پر قتل کر دیں گے یا میری قوم تفرقہ میں پڑ جائے گی، تو پھر میں آپ کے انتظار میں رک گیا کہ آپ آ جائیں، پھر مل کر اپنی قوم کے علاج کا سوچتے ہیں۔ تیسری بات ایک ضمنی ہے لیکن ہے بڑی اہم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کہاں کہاں سے پکڑا حضرت ہارون کو؟ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي، داڑھی سے اور سر کے بالوں سے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی اتنی تھی جو ہاتھ میں آ جائے، اتنی تھی جو بھائی کہاں آ جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں داڑھی کا مسئلہ قرآن میں کدھر ہے؟ بھائی قرآن میں تو موجود رہا۔ رسول اللہ صحیح مسلم میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں انبیاء کی فطرت ہیں، تمام نبیوں کی عادتیں، ان میں سے ایک داڑھی رکھنا، یہ نہیں، غور کرنا بھائی، داڑھی رکھنا، یہ الفاظ نہیں ہے داڑھی رکھنا، نہ، الفاظ ہے داڑھی بڑھانا۔ 10 چیزیں امور فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ داڑھی بڑھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 20 سے اوپر حضور کے ارشاد ہیں، ان میں یہ حکم ہے اوفرو وفرو، داڑھی بڑھاؤ، کہیں یہ نہیں کہا داڑھی رکھو۔ حکم کیا ہے؟ داڑھی۔ آج تک یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ داڑھی بڑھانے کا حکم کیوں ہے، داڑھی رکھنے کا حکم کیوں نہیں، داڑھی بڑھاؤ۔ مجھے خود اس میں بڑی الجھن رہی کہ یہ اوفرو کیوں ہے، داڑھی بڑھاؤ۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بزرگ ہیں مولانا احمد عروج قادری
غالباً دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، اور یہ جماعت اسلامی کے ہندوستان کی بہت علمی شخصیت ہوئی۔ مولانا یوسف اصلاحی کے بعد ہندوستان میں ان کا بڑا علمی مقام ہوا ہے، بہت صاحب فتویٰ، اور ان کو ہندوستان میں مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمان سمجھا جاتا تھا، اور علمی طور پر ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ مولانا احمد عروج قادری نے جو داڑھی پر تفصیل سے جو مضمون لکھا، اس میں مولانا نے اس مسئلے کو حل کیا کہ اللہ کے نبی یہ کیوں نہیں فرما رہے کہ داڑھی رکھو، اللہ کے نبی یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ داڑھی کو بڑھاؤ۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ بڑھانے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مولانا احمد عروج قادری رحمہ اللہ نے یہ لکھا، انہوں نے تاریخی حوالوں سے اس کو ثابت کیا کہ عربوں کے یہاں داڑھی منڈوانے کا رواج ہی نہیں تھا، تمام عرب داڑھی رکھتے تھے۔ عربوں کا ایک قبیلہ تھا وہ بھی داڑھی رکھتا تھا، لیکن وہ چھوٹی داڑھی رکھتا تھا، تراشتا تھا داڑھی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ داڑھی تراشنے والوں کے مقابلے میں فرمایا اوفر اللحیٰ، داڑھی بڑھاؤ۔ چونکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں داڑھی رگڑ کے کٹوانے کا کوئی رواج نہیں تھا، تمام عرب داڑھی رکھتے تھے، اور صرف ایک قبیلہ تھا جو داڑھی کاٹ کے چھوٹی کرتا تھا۔ تو مولانا احمد عروج قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ان سے یہ حضور نے اس قبیلے کے مقابلے میں فرمایا کہ تم داڑھی کو تراشو نہ، بھائی داڑھی کو کیا کرو، پورا رکھو۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، تمام نبیوں نے داڑھی رکھی ہے، اور خود صحیح بخاری میں، شمائل ترمذی میں، مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی کی تفصیل ہے، خلفائے راشدین کی جو داڑھیوں کی تفصیل ہے، وہ گنی داڑھی ہے۔ حضرت علی کا حلیہ پڑھ لیجئے جی، پوری داڑھی ہے، سینے تک آتی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی داڑھی بڑی تھی، حضرت عمر، خلفائے راشدین کی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی کا تذکرہ ہے، آپ علیہ السلام کی داڑھی بڑی تھی۔ یہی انبیاء کی سنت ہے، یہی کیا ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ کل میں ایک جگہ ایک دوست مجھ سے، کل نہیں کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے اس بارے میں، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں بر صغیر کے تمام اہل علم کا عمل یہی دیکھتا ہوں۔ خود جماعت اسلامی میں جتنے علماء ہوئے ہیں، جماعت اسلامی میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو علمی لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو عام مسلمان ہیں، جس طرح ہر جماعت میں ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی کا جو علمی طبقہ ہے، مثلاً حضرت مولانا مودودی صاحب ہیں، حضرت مولانا چراغ صاحب ہیں، مفتی سیاح الدین صاحب کاکا خیل ہیں، مولانا گوہر رحمان صاحب ہیں، اور موجودہ مولانا عبد المالک صاحب ہیں، اور ملتان والے مفتی محمود الحسن صاحب ہیں، اور ہندوستان میں مولانا یوسف اصلاحی ہیں، مولانا احمد عروج قادری ہیں، مولانا فاروق خان ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کے تمام وہ بزرگ ہیں جو قرآن و سنت کے ماہر تھے، بڑے بڑے شیخ الحدیث تھے، بڑے بڑے فقیہ تھے۔ ان تمام کا عمل بھی یہ ہے کہ ان تمام بزرگوں کے چہروں پر داڑھی جو ہے وہ پوری داڑھی ہے۔ ان تمام بزرگوں کے چہروں پر کیا ہے؟ پوری داڑھی ہے، اور یہی دین ہے، یہی انبیاء کی سنت ہے کہ داڑھی کو کیا رکھنا، پورا رکھنا۔ باقی ہمارے دوستوں سے ایک بات ہم عموماً سنتے ہیں کہ بھائی اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ بھائی اگر آپ یوں کریں گے نا، پھر پورا اسلام ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ آگے بڑھ کے کل کو کوئی یہ بھی کہہ دے گا کہ بھائی نماز جو ہے وہ اسلام میں ہے، نماز جو ہے یہ اسلام میں ہے، لیکن سارا کا سارا اسلام نماز میں نہیں ہے۔ جس طرح پھر لوگ ایک ایک چیز کر کو چھوڑ رہے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ پوری کی پوری ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایک بات بھی غیر اہم نہیں ہے، اور یہی بات بالکل صحیح ہے۔ یہ بات اس لیے آگے، کل بھی مجھے دوست پوچھ رہے تھے کہ جی ہاں داڑھی کا تذکرہ ہے، میں نے ان سے کیا بھائی کل کے درس میں اس کو ذرا تفصیل سے بیان کر دوں گا۔ تو بھائی پوری داڑھی رکھنا یہ کیا ہے؟ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ یہاں بھی پوری داڑھی کا تذکرہ ہے۔ قال یا ابن امہ، اب ذرا الفاظ دیکھیے۔ قال یا ہارون، حضرت موسیٰ نے ہارون سے کہا ما منعک، آپ کو کس بات نے روکا، اذ رأیتہم ضلوا، جب آپ نے ان کو دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ تتبعن، آپ نے میری اتباع کیوں نہیں کی، افعصیت امری، آپ نے میری بات کی نافرمانی کیوں کی،
قال، حضرت ہارون نے فرمایا، یا بنا اماں، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی، نہ پکڑ میری داڑھی، نہ پکڑ میری داڑھی، ولا برأسی، اور نہ میرے سر کے بال پکڑ، انی خشیت، میں ڈر گیا، ان تقول، کبھی آپ مجھ سے یہ شکوہ نہ کریں، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ آپ نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا، ولم ترقب قولی، اور آپ نے میری بات کا انتظار نہیں کیا، اس لیے میں نے قوم کو تفرقہ سے بچایا، شرک سے منع کیا، اور میں آپ کے انتظار میں رہا کہ آپ آ جائیں تو پھر مل کر اس کی کو تدبیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔